حافظ ابو نعیم اصبہانی اس طریق سے حضرت ابو امامہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب اکرام کو فرمایا، کیا میں تم کو خضر کے متعلق نہ بتلاؤں؟ لوگوں نے عرض کیا، کیوں نہیں رسول خدا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوئے، خضر ایک دن بنی اسرائیل کے بازار میں چلے جا رہے تھے کہ ایک مکاتب شخص نے آپ کو دیکھا۔ اس نے صدائے بھیک لگائی کہ مجھ پر کچھ صدقہ کرو، اللہ آپ کو برکت دے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لایا، جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جو تجھے دے سکوں۔ تو فقیر نے پھر صدا لگائی، میں تجھ سے اللہ کی ذات کے توفیل سوال کرتا ہوں، کیونکہ جب آپ نے مجھ پر صدقہ نہیں کیا تو میں نے آسمان کی طرف نظر کی تو میں نے آپ کے پاس برکت پہچان لی۔ خضر نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان لایا، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تجھ کو دوں، مگر تو مجھے لے لے اور فروخت کر دے۔ مسکین نے کہا، کیا یہ بات درست ہے؟ فرمایا، بالکل، میں تجھ کو حق ہی کہتا ہوں، کیونکہ تو نے عظیم ذات کے توفیل مجھ سے سوال کیا ہے۔ بس میں ہرگز اپنے رب کی ذات کے نام کی لاج کو نہ چھوڑوں گا، مجھے فروخت کر ڈال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مسکین نے ان کو بازار لے جا کر 400 درہم میں فروخت کر دیا، اور آپ خریدار کے پاس ایک زمانہ یوں ہی بغیر کسی کام کاج کے فارغ رہے۔ تو پھر اپنے مالک سے کہا، آپ نے مجھے کسی بلائی کے کام کے لیے ہی خریدا ہوگا، تو مجھے کسی کام کا حکم کیجیے۔ مالک نے کہا، مجھے ناگوار لگتا ہے کہ میں آپ پر بوجھ ڈالوں، کیونکہ آپ سن رسیدہ شیخ اور بزرگ ہیں۔ فرمایا، مجھ پر بار نہ ہوگا۔ تو مالک نے کہا، پھر یہ پتھر منتقل کرو۔ حالانکہ وہ پتھر ایک دن میں 6 آدمیوں کے بغیر منتقل نہ کیا جا سکتا تھا۔ تو پھر مالک اپنی کسی ضرورت کے لیے باہر نکلا اور واپس آیا تو دیکھا کہ پتھر اپنے ہی وقت میں منتقل ہو چکا تھا۔ مالک نے کہا، آپ نے بہت اچھا کیا اور خوب کیا، اور ایسی طاقت دکھائی جس کی مجھے امید نہ تھی۔ پھر مالک کو سفر درپیش ہوا تو خضر نے فرمایا، مجھے کوئی کام سونپتے جاؤ۔ مالک نے پھر کہا، مجھے ناگوار لگتا ہے کہ میں آپ پر مشقت ڈالوں۔ آپ نے فرمایا، مجھ پر کوئی مشقت نہ ہوگی۔ تو مالک نے کہا، تو پھر میرے گھر کی
تعمیر کے لیے اینٹیں بناؤ۔ تو آدمی سفر پر چلا گیا۔ آ کر دیکھا تو عمارت تعمیر شدہ پائی۔ تو مالک گویا ہوا، میں اللہ کے نام سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کا کیا راستہ ہے اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا، آپ نے مجھ سے اللہ کے نام سے سوال کیا ہے اور اللہ کے نام پر سوال ہی نے مجھے غلامی میں ڈالا ہے، اور میں تجھ کو بتلاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ میں وہی خضر ہوں جس کے متعلق تو نے سنا ہوگا۔ مجھ سے ایک مسکین نے سوال کیا تھا، لیکن میرے پاس کچھ نہ تھا جو میں اسے دیتا۔ پھر اس نے اللہ کے نام سے سوال کیا تو میں نے اپنی جان پر اس کو قدرت دے دی کہ مجھے فروخت کر دے، تو اس نے مجھے فروخت کر ڈالا۔ اور میں تجھے بتاتا ہوں کہ جس شخص سے اللہ کے نام سے سوال کیا گیا پھر بھی سائل کو مسترد کر دیا گیا جب کہ وہ کچھ دینے پر قادر تھا، تو قیامت کے روز وہ ایسے کھڑا ہوگا کہ اس کے جسم پر کوئی گوشت نہ ہوگا اور نہ کوئی اس کی ہڈی حرکت کر سکے گی۔ تو مالک نے کہا، میں اللہ پر ایمان لایا۔ اے خدا کے پیغمبر، میں نے آپ کو مشقت میں ڈال دیا اور مجھے کوئی علم نہ تھا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، کوئی عرض نہیں، آپ نے اچھا کیا اور ثواب کمایا۔ تو مالک نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اے اللہ کے پیغمبر، میرے گھر اور مال کے متعلق آپ جو اللہ کی مرضی سے حکم فرمائیں آپ کو اختیار ہے، یا میں آپ کو اختیار دیتا ہوں اور آپ کا راستہ چھوڑتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا، مجھے یہ بات پسندیدہ ہے کہ آپ میرا راستہ چھوڑ دیں تاکہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو اس نے آپ کا راستہ صاف کر دیا۔ تو خضر نے فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے غلامی میں ڈالا اور پھر اسی نے مجھے اس سے نجات دی۔ اس حدیث کے مرفوع بیان کرنے میں خطا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ یہ موقوف ہے اور اس کے راوی ایسے اشخاص ہیں جن کو پہچانا نہیں جاتا۔ واللہ عالم۔ ناظرین اکرام، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔